والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من اتبع الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 3 جنوری 2025 یعنی سال دا ایک پہلا جمعہ ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. اسویں تاریخ دا اس سال دا پہلا جمعہ ہے جڑا جنوری کو شروع ہوتا ہے، دسمبر وچ ختم ہوتا ہے. حدیث پاک دے وچ آندا ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم. جیڑا جس قوم دے نال مشابہت رکھدا ہے دہاڑے قیامت دے اس دا انجام بھی انہاں دے نال ہوسی. محترم ساتھیو، جیڑا سال جنوری کو شروع ہوتا ہے ان دی نسبت اسلام نال نہیں ہے، ان دی نسبت مسلمانہ دے نال نہیں ہے، ان دی نسبت عیسائیاں دے نال ہے. اسی چونکہ آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیا ہے،
اسلامی تاریخ ذوالحج کو سال ختم ہوتا ہے اور محرم کو شروع ہوتا ہے، یعنی یکم محرم سال کا پہلا دہاڑا ہوتا ہے۔ ضمناً بات کرتا جاواں کہ اسویں تاریخ ان دی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہے۔ عیسائی لوگ اس کو ترجیح دیندے، امیر المومنین خلیفہ دوم جانشین پیغمبر سسر پیغمبر مراد پیغمبر داماد حیدر کرار جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اقتدار دے وچ انہاں دے میل تے ایک خط آیا، چونکہ پہلے تاریخ جڑی آئی اسویں لکھی جاندی آئی، اسویں تاریخ درج آئی، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس سال دا خط ہے یا پچھلے سال دا خط ہے۔ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے تو تاریخ مدھم سی، بہرحال وہ خط ایک بہانہ بنیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ دا اجلاس بلایا، مشورے دے وچ یہ بات آئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دا نام اجاگر کرتے ہیں، کیوں نہ ہوئے اسی آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام اجاگر کریے، اسی اپنی تاریخ عیسوی نہ لکھیا کریے، اسی او تاریخ لکھیے جس تاریخ دی نسبت آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے۔ میں گفتگو اس واسطے کر رہا، کچھ بیچارے بھولے بالے نا سمجھ لوگ یکم جنوری تو جشن منائیں دے، حالانکہ ان دی نسبت عیسائیاں نال ہے۔ جدو مشورے دے وچ یہ بات آئی، ساتھیاں نے مشورہ دیتا اسی اس تاریخ تو ابتدا کریے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ایک رائے آئی وہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے، کیوں اس تاریخ تے اعتراضات حسن، لوگ اکھیسن انہاں دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش دا جس ویلے موقع آیا ہاں، 2 مہینے پہلے والد دا انتقال ہو گیا، جس ویلے وہ سال پیدائش والا آیا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ دے گھر گئے، ان دے چولہے وچ اگ بھی کوئی نہیں، چراغ واسطے تیل بھی کوئی نہیں، اس طرح دیا لوگ گلاں کر سن۔ اس تاریخ نو فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سوال ایک رائے یہ بھی آئی، جس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہاں، اس ویلے تاریخ دی ابتدا کریے۔
پھر مشورہ آیا اگر اس ویلے تاریخ کی ابتدا کریے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 13 سالہ مکی زندگی بہت ہی مشکل ترین زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو برا بھلا بھی آکھیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم میں عطر تے پتھر بھی مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسم مبارک لو لوہان بھی ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانثار صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں آگ دے انگاریاں تے لٹایا گیا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں کٹ دتیاں گئیاں. یعنی اس طرح دے ظلم ہوئے. ان دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان نبوت تو ابتدا نہ کریے. ساتھیوں نے مشورہ دیتا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے فتوحات کے دروازے کھلے ہیں کیوں نہ ہوئے اے دی نسبت ہجرت تو شروع کریے. محترم ساتھیوں چونکہ رجب دا مہینہ ہے عربی مہینہ ہے غالباً آج 2 رجب ہے جیڑی اسی تاریخ لکھ دے ہیں مثال دے طور تے 2 رجب 1446 ہجری یہ ہجری لکھ دے ہیں 2 کھالی ہاں پائی ہوندی ہے. اے دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہجرت دے نال ہے. معلوم ہے ہویا اسا مسلمانوں نو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اجاگر کرنا چاہیدا ہے. اسا مسلمانوں نو جنوری فروری دے نال نسبت نہیں ہونی چاہیے. اسانو نسبت ہوئے تو عربی مہینے نال نسبت ہونی چاہیے. اس واسطے سال ختم ہوئے یا شروع ہوئے سانو مبارکہ نہیں دیونیاں چاہیے. مبارکہ تا دے دیا اگر اس مہینے دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہوئے. اسی مسلمان اس گل تے غور بھی نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے ایک منٹ ساری زندگی کو کم ہو رہا ہے. 2024 دے وچ اگر کسی دی 32 سال عمر ہے 2025 دے وچ وہ دی عمر ہو گئی 33 سال. یعنی اللہ پاک نے جیڑی ان دی زندگی دنیا دے وچ مقرر کیتی ہے اس دے وچوں تے 1 سال کم ہو گیا. یہ تو مرن دے قریب پہنچ گیا. انہوں تے چاہیے مسجد نو آباد کرے. اسی بازاراں وچ آ کے شراباں دے اڈے نو آباد کرتے ہیں کہ نویں سال کا آغاز ہے جشن مناؤ. بہرحال میں تو اصلاح کی نیت نال گفتگو کر رہا. اللہ کرے تینوں تے مینوں اس بات کی سمجھ آ جائے. تواڈے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید کی آیت تلاوت کیتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماندے پہن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسا احسان کیتا. احسان بھی بہت بڑا کیتا ہے. کنہ دے احسان کیتا ہے علی المؤمنین ایمان والیاں تے. کس
کس موقع تے احسان کیتا فرمایا جس ویلے اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ بعث فیہم رسولا اسا انہاں دے وچوں انہاں نو رسول مبعوث کیتا ہے انہاں دے وچوں چن کے انہاں واسطے ایک رسول مبعوث کیتا ہے اس رسول کا مقصد کیا ہو سی فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا اوندا ایک کام تے ہو سی فرمایا انہاں نو قرآن پاک دی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی سی دوسرا کام یہ ہو سی اللہ نے اس نبی کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہو سی کہ لوگوں دی زندگی سوارن واسطے محنت کر سی اور انہوں کتاب اور دنائی دی تعلیم دے سی من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یعنی انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائی سی وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کرے سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمایا کتاب حکمت دی انہاں نو تعلیم دے سی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ اس تو پہلے او لوگ سری گمراہی دے وچ پئے ہو سن اس تو کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو پہلے قاری صاحب نو آپ خیال کر لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو پہلے مکہ دی سرزمین دے اے حالات ہن بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے مکہ دی سرزمین دے اے حالات ہن خانہ کعبہ دا ننگا طواف کر دے جہالت حج دے موقع تے آئے ودیو منا اگر انہوں کوئی گھر کم پہ جاوے دروازے تو دستک نہ دے دے بیک سائڈ پچھلے پاسو دیوار پھلان کے اندر جان دیا اگر پوچھا جاوے کہ تسی ننگا طواف کیوں کر دے ہو وہ آتے ہیں انہاں کپڑے نال اساں چوریاں کریے انہاں کپڑے نال اساں خدا دے گھر دا طواف کریے اس وقت اس کپڑے لا چھوڑے حالانکہ کپڑے مونوی پائی دے ودیان نام کجی دے ودیان جہالت ویکھو لا شعوری ویکھو مجھو ننگے ہو کے طواف کرتے شعور نہ دے وچ کو جائی گھر دے وچ اگر بچی پیدا ہو جاوے گڑا کھود کے زندہ دفن کر دیان کہ ساڑھے واسطے حتا کہ بچی جوان ہو جاوے کہ ساڑھے منہ تے کوئی گبرو بن کے آوے حج دے موقع تے کام پویا گھر دے دروازے تو اندر داخل نہ ہوندے بیک سائڈ تو دیوار پھلان کے جاندے ہن کو پوچھیا کی کر رہے ہو اگر اسی احرام دی حالت چاہیں اس واسطے اسی گھر دے دروازے داخل نہیں ہوندے حالانکہ ہو سکے ایک بندہ اگر کھیت میں پانی لا رہا ہے دوسرے نے آکھیا آج میری باری ہے بھئی اسے گال دے وچ لڑائی ہوئی اس نے انہوں قتل کیتا ان دے وارث آئے انہوں نے انہوں قتل کیتا اسی طرح سال ہاں سال لڑائیاں رہنگیاں اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو ولا تفرقوا فرمایا تفرقے وچ نہ پو وذکروا نعمت اللہ
فرمایا اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو اذ کنتم آدان فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فرمایا جس ویلے تسا ایک دوے دے دشمن آئے فألف بین قلوبکم، فرمایا اس نے تواڈے دلاں دے وچ محبت بھر دیتی ہے. فاصبحتم بنعمته اخوانا، فرمایا تسا او دی نعمت دے نال ایک دوے دے بھرا بھرا بن گئے. اللہ کرے میں آسان لفظاں نال تانوں بات سمجھا سکا. اللہ پاک میری مدد کرے. بات عرض کر رہا اللہ کرے تانوں تے مینوں سمجھ آ جاوے. اللہ پاک نے پہلے کیڑی بات کیتی ہے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تسا سارے رل کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو. ولا تفرقوا، فرقیاں وچ نہ پو. اس تو کیا مراد؟ اللہ دی رسی تو مراد یہ ہے کہ تسا قرآن پاک پہ عمل کرو. ولا تفرقوا دا مطلب یہ ہے قرآن پاک جڑا تانوں اصول دسے، قرآن پاک جڑا تانوں قانون دسے، قرآن پاک جڑا تانوں ضابطہ دسے اس تے چلو. قرآن تو ہٹ کے کوئی نواں راہ نہ کٹو. تفرقہ دا یہ مطلب. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دی اس نعمت کو یاد کرو. علیکم، جس نے تواڈے اوتے یہ نعمت کیتی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ اذ کنتم اعداء، حالانکہ اس نعمت تو پہلے تسا ایک دوے دے دشمن ہے. فألف بین قلوبکم، فرمایا اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور میں اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. حالانکہ تواڈے اعمال بد، برے اعمال، او عمل جڑے اللہ نو چنگے نہیں لگدے، برے اعمال کر کر کے تواڈا اے حال ہو گیا ہائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسا برے اعمال کر کر کے جہنم دے کھوہ دے کنارے تے پڑ گئے ہیں. ایک انچ بھی اگا لگے جاندے تو جہنم میں تسا ٹہ جاؤں. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، فرمایا اللہ نے تم کو اس سے بچا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فرمایا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ نظر آ جائے. میرے محترم سامعین، اے قرآن اللہ پاک دا اللہ نے یہ ذکر کیتا ہے ہدی للناس. بڑے سادے لفظاں نال میں گفتگو کرساں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہدی للناس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن لوگاں دی ہدایت واسطے آیا. جی بازاروں تسا مختلف چیزاں لے کے آندے ہو. کوئی موبائل لے کے آندا ہے، پوچھنا والا پوچھتا ہے ایندا کیا کام ہے؟ جی کال وغیرہ کرن واسطے. بلب کوئی لے کے آیا، ایندا کیا کام ہے؟ جی روشنی واسطے. مختلف چیزاں. قرآن دا کام کیڑا ہے؟ اللہ پاک فرمائندے ہدی للناس، قرآن دا او کام ہے فرمائے اس نال لوگاں نو ہدایت مل جاتی. محترم ساتھیو، ہن بندہ بلب لے کے آوے تے ہولڈر نال نہ لاوے، بٹن تلے نہ کرے، بالے نہیں، روشنی ہو سی.
اسی طرح بندہ قرآن پاک لائے آوے گھر کی الماری دے وچ رکھ چھوڑے تالا مار چھوڑے ہدایت نہیں ملتی روشنی تا ملتی ہے اگر اس بلب نو ہولڈر وچ لاؤ رات دا ٹائم ہوے اونوں بٹن تلے کرو او بلسی پورے صحن وچ روشنی ہو جاسی فرمایا ہدایت تا ملتی ہے اس قرآن نو پڑھو پڑھ کے ایندے وچ ویکھو اللہ پاک نے سانو کیا حکم فرمایا ہے جس لے او حکم سنو اس تے عمل کرو اون نال روشنی مل جاسی سبحان روشنی تو مراد اس نال ہدایت ملتی بڑے سادے لفظوں نال میں گفتگو کر رہا ہوں جس طرح آدمی پانی پیندا ہے پانی پیون نال پیاس دور ہوندی ہے روٹی کھاون نال بھوک دور ہوندی ہے نیند کرن نال تھکاوٹ دور ہوندی ہے دوائی لون نال بیماری دور ہوندی ہے بلب جلاون نال اندھیرا دور ہوندا ہے قرآن پاک تے عمل کرن نال جہالت دور ہوندی ہے ہدایت مل جاتی ہے سبحان اللہ آج جڑے لوگ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں سیدھے راہ تے نہیں پہ چلدے وہ وجہ ہی ہوئے انہوں نے قرآن پاک نو پسے پشت ڈال دیتا ہے قرآن پاک نو الماریاں میں سجا دیتا ہے کئی مہینے گزر جاندے نہیں ہر شے دی چھان بین ہوندی پئی ہے قرآن والوں نال دی توجہ کوئی نہیں جن دی وجہ کر کے لوگ گمراہ جن دی وجہ کر کے لوگ فرقے بیچے جن دی وجہ کر کے سمجھ نہیں آتی کہ کون ٹھیک ہے تے کون غلط ہے میرے محترم ساتھیو ایک اور سادہ لفظ نال تانوں مثال دیتا پیا ریاضی دا اصول ہے 2 جمع 2 کتنے ہو جاتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے ان 6 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ماسٹر صاحب لکھا دیتا ہے لکھو 2 جمع 2 ایک لکھدا 5 ایک لکھدا 7 ایک لکھدا 9 لیکن ایک لکھدا 4 انہیں مختلف طریقے نال لکھی بیٹھے اور پتہ کیویں لگسی کہ اس نے ٹھیک لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے انہیں جو ٹھیک کیا لکھا ہے محترم ساتھیو ریاضی دے اصول نو وکسائیں ریاضی دی کتاب نو وکسائیں اون نال میچنگ کرسائیں او جی مثال وکسائیں او جی مثال 2 جمع 2 4 ہیں معلوم ہویا جس نے 2 جمع 2 لکھیا ہے 4 لکھیا ہے او تو ٹھیک بیٹھا ہے جس 9 لکھیا ہے او غلط ہے جس نے 7 لکھیا ہے او غلط ہے جس نے 6 لکھیا ہے او غلط ہے ایندا ثبوت اس نے ریاضی دی کتاب وچ ویکھیا ہے اگر سیدھے راہ تے چلنا ہوے ایک بندہ آتا ہے میں اس پاسے جانا میں سیدھے راہ تے ہاں تو آتا ہے میں اس پاسے جانا میں سیدھے راہ تے ہاں تیسرا آتا ہے میں آئے عمل کرے دا پیاں میں سیدھے راہ تے ہاں انہاں سارے نو آکھو آ جاؤ قرآن پاک تے قرآن پاک اٹھا کے ویکھو جے اگر تہاڈا اصول رل جاوے قرآن دے نال تساں سیدھے راہ تے ہو اگر قرآن نال اصول نہ لگے تو معلوم ہویا ہے وہ گمراہ ہے اسی طرح جس نے ریاضی دی کتاب نو ویکھ کے گمراہ ہویا ہے ہدایت تے وہ آیا ہے جس نے ریاضی دی کتاب تے اصول تے عمل کیتا ہے جڑا ریاضی دی کتاب تے اصول تے عمل کرے وہ ریاضی دے حساب نال کامیاب ہے جڑا قرآن پاک دے اصول تے عمل کرے وہ ہدایت والا ہے سبحان اللہ میرے محترم سامعین بالکل سادے لفظاں نال میں گفتگو کر رہا سادی مثالاں دے رہا لوگ فرقے وچ کیوں پہ گئے وجہ یہ ہوئے اساں اللہ دے قرآن نو قریب نہیں کیتا ایک چھوٹا جہا تمہیں واقعہ سنا دو کسی علاقے دے وچ میں درس قرآن دیتا ہوں دیہاتی علاقہ ہاں اتنے سپیکر چلے ہوئے ہیں میں قرآن دی آیت پڑھی ترجمہ کیتا میں کہ سامعین
ہو سکتا ہے کہ کنہاں نو میری گل چنگی نہ لگے، تسا اپنے گھر قرآن جاؤ، آیت نمبر میں دسینا، اتھوں قرآن دی آیت پڑھو، اپنے گھر دے وچ پیو یا قرآن او دے تلے ترجمہ ویکھو، اگر تیرے گھر پیو یا قرآن اوندا ترجمہ رل جاوے جیڑا ترجمہ میں بیٹھا کریندا ہاں تے دا مطلب ہے کہ یہ بات میری نہیں، یہ بات اللہ دے قرآن دی ہے، کیونکہ قرآن اساں مسلماناں دا سچ ہے۔ اللہ جاندا ہے۔ جمعے والے دن وہ بندہ سارے نالوں پہلے آیا، اگے آ کے بیٹھ گیا، مینوں پہ آتا ہے قاری صاحب میں کدی اس مسجد وچ نہ آیا، آج میں آیا اس واسطے بیٹھا، فلانی دیوار تو درس قرآن دیتا پیا ہوں، تو ایک گل کیتی آ کہ قرآن اسا سارے مسلمانوں دا سچ ہے، میں جیڑی گل کراں میری گل تے یقین نہ کریا ہے، حوالہ دے کے آیت پڑھساں، اپنے گھر بہ کے اپنے گھر والی الماری چ قرآن چاہ کے میچ کرو، اگر مانا او ہوئے جڑا میں بیٹھا کریندا ہاں ہن بات میری نہیں، بات اللہ دی ہے۔ اب کہ میں تو ان پڑھ ہوں، میں اپنی بچی نو آکھیا ہے میرا پتر جلدی کر قرآن چاہ، آج کاری نو ویکھنا ہے سچ بولندا ہے یا کوڑ بولندا ہے، جلدی جلدی میری بچی نے قرآن چاہیا، سپیکر جو آواز جا رہی ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، اسے حوالے نال جلدی جلدی اس آیت کٹی، میں روانہ کیتا، بچی نے والد نو آکھیا ابا جیڑی گلاں او بیٹھا کریندا اصل لفاظیو لکھی اس آکھیا میں ہوں تک بھولیا رہا ہوں، اکھاں ہوں کھلیا، اکثر لوگ غلط فہمی دا شکار قرآن دے قریب نہیں آتے، ہدایت کی میں ملے۔ حکیم ڈاکٹر دی ڈسپینسری دے وچ مختلف قسمہ دے نسخے پے ہوئے، بڑیاں تعریفاں کر رہا ہے، نسخے رکھن نال تعریفاں کرن نال آرام نہیں آندا، آرام تا آندا ہے جو نسخہ خود استعمال کرے۔ اصل مسلمان دعویٰ کرنے ہیں، اعلان کرنے ہیں، لیکن قرآن تے عمل نہیں کرتے۔ مزد تائے اللہ دا قرآن جیڑی گل کرے دل مننے تے بھاوے نہ مننے، اے تا بندہ کہ ہے تا اللہ دی بات نا، ہے تا اللہ دا فرمان، سانو عمل کرنا چاہیے۔ میرے محترم ساتھیوں، شفا میرا اللہ دیتا ہے، لیکن دوائی لونا بھی اللہ دا حکم ہے، بھوک اللہ دور کرتا ہے، کھانا کھانا بھی اللہ دا حکم ہے، پیاس اللہ دور کرتا ہے، پانی پیونا بھی اللہ دا حکم ہے۔ یاد رکھو جیڑا بندہ بیمار ہے اگر یہ آکھے کہ خدا شفا دیونی ہے، خدا شفا دیونی ہے، علاج نہیں کریں دا علماء کو کچھ خودکشی کر کے مرے ہے، علاج نہیں سکتا، لیکن اگر وہ علاج کر رہے ہے، دوائیاں کھا رہے ہے، آرام نہیں آ رہا، فرمایا اللہ دا حکم پورا کیتا ہے، سوں شفا تو تو ہی آنی آئی نا۔ اللہ پاک نے اندھی مثال قرآن پاک دے وچ دتی ہے، دل کرے تاک چا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگ دا کم ہے جلا دیونا، پانی دا کم ہے ڈبو دیونا، چھری دا کم ہے ذبح کر دیونا۔ قرآن پاک دے وچ ساریاں مثالاں موجود ہیں، میں اپنے کولو بات نہ کرساں،
اگ دا کم ہے جلا دیونا، لیکن اگ جلاون دے وچ اللہ دے حکم دی محتاج ہے۔ اگر اللہ حکم نہ دے اگ کچھ بھی نہیں کر سکدی۔ تسا کسو کاری صاحب کیویں ہو سکدا ہے ایک پلاسٹک کے یا کوئی لکڑے یا کوئی شائے یا کپڑا ہے اگ دے وچ پیا ہوئے تے کیوں نہ اونوں اگ لگے؟ ہو ہی نہیں سکدا۔ میں آکھیا میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رسیاں نال بن کے اگ دے وچ سٹیا آئی، لیکن اگ جلدی رہی آئی، اتنی اگ روشن ہا کہ اتوں پرندہ جاندا پی ہویا او بھی اودے وچ ڈھہ جاندا آئی، اتنی اگ روشن ہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نو جس لے اگ دے وچ سٹیا گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ آگ دا کام میں جلا دے بنا، اور جے دے واسطے آگ جلائی گئی ہے، جے دے واسطے نہیں جلائی گئی، پرندے واسطے تو نہیں جلائی گئی، پرندے کباب بان کے ڈھاندے پہ، تے جے دے واسطے جلائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نو بن کے آگ دے وچ سٹیا ہے۔ اللہ پاک فرمائندے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اسا آگ نو آکھیا او آگ، سبحان اللہ۔ مانتا ہو رہا ہے، حالانکہ میں شدید بخار ہے، اللہ نے توفیق دیتی ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں کھیا او اگ یا نار کونی بردا، ٹھڈی ہو جا، اتنی ٹھڈی بھی نہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نو سردی لگن لگ جاوے، وہ سلاما، سلامتی علی ہو جا، معتدل ہو جا، نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، ہونی کے دے واسطے چاہی دیئے، فرمایا علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ابراہیم دی قید لا چھوڑی، معلوم ہویا اگر ابراہیم دی قید نہ لگ دی ساریاں واسطے ٹھنڈی ہو جاوے، لیکن اللہ پاک اگ نو فرمان ہے او اگ انج ٹھڈی ہو صرف ابراہیم واسطے ٹھڈی ہوویں، دویاں واسطے نہ ہوویں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مہینہ یا ایک ہفتہ آگ دے وچ پے رہے، ذرا سوچو تو صحیح، آگ دے وچ پے رہے، آگ بلدی پئی ہے، لکڑیاں تو لکڑیاں آندیاں پئیاں۔ اللہ پاک نے جس لے آگ نو حکم دیتا ہے انہاں دے جسم مبارک نال لگن والیاں جیڑیاں رسیاں او تا جل گئیاں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے جسم نال لگن والا جیڑا وال مبارک ہے اس تے بھی تپش نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے اس تے بھی تپش نہیں آئی۔ نمرود نے ایک ہفتے تو بعد چبارے تے چڑھ گیا، ایو تصور پیا کریندا ہے کہ آخر اتنی جو آگے ہو سکتا ہے ہون سوا ہو گئے اسے، لیکن اتنا چڑھ کے جو ویکھیا ہے اللہ دی شان ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی انگلی مبارک کی جو شہد جاری کر دیتی، انگوراں دی بیل لا چھوڑی، بلدی آگ وچ انگور کھاندے بیٹھے۔ نمرود پہ آتا ہے میں تا جلاونا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام فرمائندے ایو تا میں تینوں دسنا چاہتا ہاں، جنوں او رکھے انہوں کون رکھے۔ سبحان اللہ۔ تیری اوٹ پناہ کو خدایا، نہیں کسے اور نو سجدہ
بجھدا جس دیوے نو تو آپ چبالے کد کسے تو بجھدا سبحان اللہ تیرا آئینہ آئینہ دن شیشے نو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے میں جدھر دیکھتا ہوں اے اللہ ادھر تو ہی تو ہے سبحان اللہ پھولوں کی پتیوں پہ تو ہے سبحان اللہ شہد کی مکھی اس پر بھی تیری حکمرانی ہے ایک اور مثال سن لو اللہ کرے ساڈا عقیدہ بن جائے ساڈا یقین بن جائے یقین کیڑا بنے قرآن والا کیڑا بنے بور تو نہیں ہوئے بیٹھے گل سمجھ دے بیٹھے ساڈا اللہ دے قرآن تے یقین بن جائے اللہ دے قرآن بس جیندہ اللہ دے قرآن تے یقین بن گیا خدا دی قسم پوری کائنات ایک پاسے ہو جاوے ان دا وال بھی کوئی نہیں ڈنگا کر سکتا میرے محترم ساتھیو اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى سبحان اللہ کیا جنہاں نوں قرآن چنگا لگدا ہے سبحان اللہ اللہ کرے تہاڈی بیٹری بھی چارج ہو جائے انشاءاللہ بیٹری تو مراد موبائل والی نہیں قرآن والی سبحان اللہ قرآن والی بیٹری جیسے چارج ہو گئی نا چہرے تے بھی رنگ آوے سی قرآن یہ تو گل میں ابتدا وچ کیتی ہے اے او لوگ ہن نسبت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تعلق بنیا تعلق تو پہلے کیویں ہن راہزن ہن میرے نبی دی نگاہ پئیے سارے راہبر بن گئے سبحان اللہ چور ہن لٹ مار کرندے ہن میرے نبی دی نگاہ پئیے چوکیدار بن گئے سبحان اللہ سبحان شرابی ہن میں نہیں آکھ رہا اپنے قرآن دی آیت پڑھیے اللہ خود فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تواڈے حالات ہن برے اعمال کر کر کے جہنم دے کھوہ دے کنارے تے پڑ گئے ہیں فرمایا میرے نبی دی نگاہ پئیے چور چوکیدار بن گیا ہے شرابی شراب تو توبہ کرتا ہویا نظر آیا ہے قاتل رحم دل بن گیا میں انج کیوں نہ تھا جیڑا قرآن چنگا پڑھے انہوں قاری آتے جیڑا حج تے جاوے انہوں حاجی آتے جیڑا میرے نبی دی صحبت چاہ کے کلمہ پڑھ لوے انہوں صحابی آتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے مثالہ قرآن پاک دے وچ دتی ہیں اللہ پاک فرمائندے پن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني 7 منٹ ہو سن لئی سو راز بنو آکھو سبحان اللہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ قرآن ایک بیان کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ستے پہ جی تھوڑا جا پیچھا لگے جاویے
ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی یاد دے رہے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اللہ مینوں نیک اولاد دے 80 سال عمر ہو گئی ہے اولاد کوئی نہیں تے مڑ اللہ پاک اولاد دیون تے آیا جو کہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا مڑ کدی واقعہ سنائی ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہے تے فرشتے آ کے خوشخبری دیتی ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حیران ہو گئی اس نے کہ جوانی اولاد آئی کوئی نہیں بڑھاپے وچ کیویں آسی میرا گھر والا ہی بڈھا ہے میں بھی بانج ہو گئی ہوں ہن اولاد کیویں آسی انہاں کیا جڑا اولاد دیون والا ہے او سبباں نوں نہیں ویدا او آپ مسبب الاسباب ہے سبحان اللہ بیٹا چلن پھرن دے قابل ہویا نوجوانی دی طرف قدم رکھن لگا ابراہیم علیہ السلام ستے پے خواب دے وچ پے ویندے کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری پیا چلائندا اٹھے پیا دل میرا بیٹا خواب دے وچ جڑا نقشہ نبی ویدا ہے او آپ نہیں ویدا اللہ دا حکم ہوندا ہے اللہ دی وحی ہوندا ہے اس واسطے ہن اللہ دا حکم ہو گیا ہے میں تینوں ذبح پیا کریندا ہاں ہن دس تیرا کے ارادہ ہے آ یار قرآن سن فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى میں نیند دے وچ ہوں تے میں ویکھیا ہے تینوں ذبح پیا کرے نا ہن دس تیرا کیا ارادہ ہے ابراہیم علیہ السلام دا پتر بیاد ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر سبحان اللہ او میرا ابا جی جیڑی شاید تینوں حکم ہویا ہے وہ حکم پورا کر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین سبحان اللہ اللہ نو منظور ہویا میں صبر کرن والیاں دے وچ ہو ساں علماء نے لکھیا ہے آپ غور کرو فرمایا کہ بیٹے نو لے گئے انہاں دی گردن تے بال انہاں نو لٹا دتا نازک چمڑی ہے نبی دی جو اولاد ہے سبحان اللہ معصوم چمڑی ہے نازک چمڑی چھری بڑی تیز چھری دا کام میں کٹ دیونا لیکن اتھے چھری چل دی پئی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن نو کچھ نہیں ہویا خیال آیا متا چھری کھڈی ہوئے انہیں جے پتھر تے ماری ہے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے دوبارہ مڑ چھری نال ذبح کیتا ہے چھری نہیں چل دی کیوں نہیں چل دی اللہ پاک نے فرمایا او ابراہیم میرا تصور اللہ پاک نے فرمایا او ابراہیم اے اوہ چھری ہے یا اس تے بھی اوہ حکم آیا ہے جیڑا حکم میرا آگ تے آیا ہے سبحان اللہ آگ نہیں جلیندی آگ جلاواں دے وچ اللہ دے حکم دی منتظر ہوندی ہے چھری نہیں ذبح کریندی چھری ذبح کرن دے وچ اللہ دے حکم دی منتظر ہوندی ہے اگر اللہ پاک منع کر چھوڑے ذبح کرن والا بھاویں نبی بھی ہوے نہیں ہوندا سبحان اللہ قرآن جے اللہ کرے کون تو میں اے ایمان ساڈے اندر آ جاوے اس گل دی سمجھ آ جاوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ